فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بڑھ کے انداز پر تہذیب کو ہنسی آ گئی۔ آدمی کی ذاتیات ایسی کیوں ہوں کہ کسی کو بتائی نہ جا سکیں؟ اس نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ چیف کی طرفداری نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ بڑھ نے سر ہلا کر کہا، فضول باتیں بند کرو اور ظاہر کو بھی یہیں بلا لاؤ تاکہ کھانے کے دوران کچھ باتیں بھی ہو جائیں۔ میں نے کہا اور بڑھ جا کر ظاہر کو بلا لایا۔ کھانے کے دوران میں نے بڑھ اور ظاہر کے سامنے خود کو درپیش مسئلہ پیش کیا۔ اب ہمیں وہ فارمولے حکومت امریکہ کو پہنچانے ہیں، میں نے کہا، اور یہ کام متعلقہ محکمے کے توسط سے ہی ممکن ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس محکمے کے عام ملازمین کے علم میں بھی آئے اور کسی افسر اعلیٰ تک رسائی بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت میں نے تم دونوں کو اسی لیے زحمت دی ہے تاکہ اگر تم میں سے کسی کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی قابل عمل تجویز ہو تو اس پر عمل کیا جائے۔ کیا ٹیلی فون کے ذریعے ہم کسی ایسے ذمہ دار فرد کو مطلع نہیں کر سکتے جو؟ ظاہر نے کہنا چاہا مگر میں نے بات کاٹ دی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ یہاں حکومت کے کسی اعلیٰ افسر سے فون پر رابطہ کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، بڑھ نے کہا، کہ محکمہ خاص کے تو کسی عام ملازم سے بھی رابطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس صورت میں تم ہی لوگ بتاؤ کہ اس مشکل مرحلے سے کس طرح گزرا جا سکتا ہے۔ سوچنا پڑے گا جناب، ظاہر نے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہاروت رابیل والے معاملے سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، تہذیب بولی۔ اگر کسی طرح محکمہ خاص کے کسی ملازم تک رسائی ممکن ہو سکے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے کو کم سے کم لوگوں تک محدود رکھنا ہے۔ میں نے بات کاٹ دی، پوری بات تو سن لو۔ اگر محکمے کے کسی ملازم سے روابط بڑھا لیے جائیں تو ایسی صورت نکلنے کا امکان ہے کہ اس کے علم میں لائے بغیر محکمے کے کسی اعلیٰ افسر تک رسائی حاصل ہو جائے، پھر اس افسر اعلیٰ سے معاملات طے کیے جا سکیں گے۔ عمدہ تجویز ہے، میں نے کہا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت صرف کرنا ہوگا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا، کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہم کم وقت میں اپنا کام مکمل کر سکیں۔ ایک اور صورت بھی ہے، تہذیب نے کہا، کسی افسر کا پتہ معلوم کر کے اس کی رہائش گاہ پر دعویٰ بول دیا جائے۔ محکمہ خاص کے ملازمین کی رہائش گاہوں میں داخلہ ناممکن ہے، بڑھ نے کہا، وہاں سخت پہرا ہوتا ہے۔ آخر ہاروت رابیل نے بھی تو اسی محکمے کی تحویل سے فارمولے چوری کروائے تھے، تہذیب بولی۔ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی ناممکن ہے تو پھر اس کے لیے فارمولے چوری کرانا کیسے ممکن ہو گیا؟ اس کی پوزیشن بھی ذہن میں رکھو، میں نے کہا۔ وہ یہاں کا ایک معروف اور بارسوخ آدمی ہے، حکومت کے سرکردہ لوگوں سے اس کے مراسم ہیں، پھر یہ کہ وہ صہیونی لابی سے تعلق رکھتا ہے۔ مانا کہ یہودیوں کا حکومت میں براہ راست کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے اثرات حکومت پر بہت گہرے ہیں، اتنے گہرے کہ خود صدر امریکہ بھی کوئی ایسا قدم کرتے ہوئے گھبراتا ہے جو یہودیوں کی مرضی کے خلاف ہو۔ چنانچہ ہمارا اور ہاروت رابیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امریکہ میں اس قسم کا کوئی کام کرنا ہماری بنسبت اس کے لیے بے حد آسان ہے۔ محکمہ خاص کے اعلیٰ افسران کے گھروں میں بھی تو فون ہوں گے، تہذیب نے کہا۔ ان میں سے کسی کے گھر پر فون کر کے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ امریکہ میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے، لوگ نت نئے جرائم کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے حکومتی عہدے دار ان باتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ان سے فون پر بات کی گئی تو یقین کرو وہ ہماری پوری بات سننے تک کی زحمت نہیں کریں گے، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تم تو ہر تجویز کو رد کرنے کے موڈ میں ہو، تہذیب نے ہنس کر کہا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ CIA کے ذریعے انتہائی مخدوش تجویز ہے، میں نے تہذیب کی بات کاٹ کر کہا۔ CIA کے کرتوتوں سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو۔ وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف تحقیقات شروع کر دیں گے، اور اس وقت ہماری پوزیشن ہرگز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی تحقیقات کا سامنا کر سکیں۔ CIA کو اگر اس معاملے کی بنک بھی پڑ گئی تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ خود کو بچائے بچائے بھاگتے پھریں۔ آپ نے اتنی تجاویز رد کر دی ہیں جناب، کیا آپ کے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے؟ ظاہر نے پوچھا۔ اگر ہوتا تو اس وقت میں نے تم دونوں کو ہرگز زحمت نہ دی ہوتی، میں نے کہا۔ تہذیب نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں سے ایک ہی قابل عمل نظر آتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو پھر ہم محکمہ خاص کے کسی ملازم کو ہی اپنا ہدف بنائیں گے۔
اور اس کے ذریعے اس محکمے کے کسی ذمہ دار فرد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے ایک بات نوٹ کی چیف، اس ہوٹل کے کھانے بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ بڑ نے کہا۔ جی ہاں جناب، ظاہر نے کہا۔ میں خود بھی یہی کہنے والا تھا، یہاں کے کھانے غیر معمولی لذت کے حامل ہیں۔ مجھے اس بات سے اختلاف تو نہیں ہے، لیکن اس پر حیرت ہے کہ بڑ نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا۔ میں نے کہا، کیا اب بڑ اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ کسی چیز کے بارے میں رائے بھی قائم نہیں کر سکتا؟ بڑ نے برا مان کر کہا، نہیں بڑ، میں تو اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا کہ تم نے صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر کیسے رائے قائم کر لی۔ رات کا کھانا بھی میں نے ہوٹل میں ہی کھایا تھا چیف، لیکن یہاں آنے کی فوراً بعد ہی تم ہوٹل سے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ تم کہاں غائب رہے، لیکن تم نے جواب دینے سے گریز کیا، اور اب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں ہوٹل میں ہی تھا چیف۔ بڑ نے سنجیدگی سے کہا، کھانوں کی طرح یہاں کی تفریحات کا بھی جواب نہیں ہے، تو کھانا تم نے ڈائننگ ہال میں کھایا تھا؟ میں نے کہا، لیکن اس میں چھپانے کی کون سی بات تھی؟ رات کا کھانا میں نے ڈائننگ ہال میں نہیں بلکہ ڈانسنگ فلور پر کھایا تھا۔ اس کے علاوہ اور تمہارا کام ہی کیا ہے؟ تہذیب منہ بگاڑ کر بولی، تم تو وہیں نظر آؤ گے جہاں لڑکیاں ہوں گی۔ صد افسوس، بڑ نے ایک سرد آبری۔ بڑ کی کوئی وقت نہیں ہے، کتنے ہی کارنامے کیوں نہ سر انجام دے لے، اس کی اوقات وہی رہے گی۔ حالانکہ بڑ کا کمال یہ ہے کہ وہ کچھ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اپنے مشن کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ تم صرف باتیں بگاڑ سکتے ہو، اتفاقات کے تحت تم سے کبھی کبھی کوئی کارنامہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے وقت کا بڑا حصہ فضولیات میں ہی گزرتا ہے۔ تم کوئی ڈنگ کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تم سن رہے ہو چیف؟ بڑ کو تمہارے سامنے کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور تم کچھ نہیں بول رہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بڑ؟ تفریح ایک حد تک ہی اچھی لگتی ہے، آدمی کو کبھی ٹک کر بھی بیٹھنا چاہیے، جیسے تم لوگ۔ بڑ نے منہ بنا کر کہا، ہر وقت کمروں میں گھسے رہتے ہو، باہر کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ باہر کی خبر رکھنے کے لیے تم کافی نہیں ہو کیا؟ میں نے کہا۔ بڑ کے انداز سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے، اس لیے میں نے اپنا لہجہ ذرا نرم ہی رکھا تھا، ورنہ وہ بڑک جاتا۔ بڑ سب کچھ کرتا ہے مگر اسے سراہا نہیں جاتا۔ بڑ نے شکایتی لہجے میں کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے بڑ، میں دل سے تمہاری صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ میں نے کہا، شکریہ چیف، ایک تم ہی تو جوہر شناس ہو۔ میرے پاس ایک خبر ہے، ممکن ہے وہ بہت اہم نہ ہو لیکن ہے کام کی۔ اگر اس وقت کارآمد ثابت نہ ہوئی تو بعد میں کسی کام آنے کا امکان ہے۔ بڑ خاموش ہو گیا۔ میں خاصا مضطرب ہو گیا تھا، لیکن میں نے بڑ کو ٹوکا نہیں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ بڑ جو بات بھی بتانے والا ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا نام ہیلن میئر ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بڑ نے کہا، رات کا کھانا اس نے یہیں کھایا تھا، ڈانسنگ فلور پر؟ ظاہر نے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، یہی تو مشکل ہے، وہ ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ آپ کو تو بڑا افسوس ہوا ہوگا۔ ظاہر نے پھر شرارت آمیز لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہاں، مجھے واقعی بہت افسوس ہوا، لیکن اگر وہ ڈانسنگ فلور پر چلی بھی جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے مسٹر بڑ، ظاہر نے کہا، لیکن آپ کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑکی یا اس کا ساتھی ہمارے کس کام آ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ چونکہ وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی، اس لیے میں اس کے ارد گرد منڈلاتا رہا تھا۔ بڑ نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس وقت وہ بے انتہا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ فوری طور پر اس سے تعارف حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے برابر والی میز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھی نے اسے ہیلن کے نام سے پکارا تھا، اس لیے مجھے اس کا نام معلوم ہو گیا۔ وہ دونوں یہاں سے پیدل ہی گئے تھے۔ یہاں سے 10 منٹ پیدل کے فاصلے پر ایک عمارت ہے۔ دونوں اسی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ تاہم عمارت کا محل وقوع ذہن نشین کر کے میں واپس چلا آیا۔ تم وقت برباد کرنے کے ماہر ہو بڑ، تہذیب نے کہا، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اگر معاملہ ایک خوبصورت لڑکی کا نہ ہوتا تو تم کبھی تعاقب نہ کرتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا بڑ؟ میں نے کہا، یہ حقیقت ہے چیف، وہ خوبصورت بھی تھی اور پھر یہ کہ اسے تعارف کا موقع بھی نہیں ملا، ورنہ میں ہرگز اس کا پیچھا نہ کرتا۔ اور یوں تم اتفاقاً ہی اس راز سے واقف ہو گئے جو کسی اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ بڑ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم اندازہ لگانے میں ماہر ہو چیف، اس نے کہا۔ کیا تم اس بات سے بھی واقف ہو؟ جب تک تم نہیں بتاؤ گے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے کوئی اندازہ لگایا؟ تم نے خود ہی بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک اہم خبر ہے جو ممکن ہے ہمارے کام آ سکے۔ ظاہر ہے اس خبر کا تعلق ہیلن سے ہی ہوگا۔ ہاں چیف، اس وقت تو میں واپس آ گیا،
लेकिन सुबह होते ही मैंने फिर उस इमारत का रुख किया। जानते हो मैंने क्या देखा? बड एक बार फिर खामोश हो गया। उसके अंदाज से जाहिर और तहजीब झुंझला गए। तुम आखिर बात मुकम्मल क्यों नहीं करते? खामखा अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तहजीब ने कहा। उस इमारत के गेट पर बड़ी अजीब वार्निंग तहरीर है मैडम। लिखा है इस इमारत में बिला इजाजत दाखिल होने वाले की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बड़ खामोश होकर बड़े गौर से हम सबको देखने लगा। ये कौन सी अहम बात है? तहजीब ने मुझहिकाना अंदाज में कहा। तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। ये दुरुस्त है बड, मैंने कहा। हमें गैर मुतालिक बातों में पड़ने की क्या जरूरत है? हमारी तवज्जो तो सिर्फ अपने मिशन पर रहनी चाहिए। अगर उस इमारत पर ऐसी कोई वार्निंग लिखी है तो हमें उससे क्या? मामला एक खूबसूरत लड़की का है ना, जाहिर बोला। इसलिए बड साहिब की कोशिश यही होगी कि किसी तरह खींच तान कर इस मामले को अपने मिशन से मुतालिक कर दिया जाए। बड ने जाहिर को गौर कर देखा। तुम बड से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। बड को दूसरों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम खुद कर सकता है, लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने हाथ उठाकर कहा। तुम ये बताओ बड, क्या वो रिहायशी इमारत है? नहीं चीफ, रिहायशी इमारतें ऐसी नहीं हुआ करती। वो खासी वसी और अरीज इमारत है और 3 मंजिला है। उसके डिजाइन से अंदाजा होता है कि वो किसी ऑफिस की इमारत है। लेकिन रात के वक्त हेलन का वहां जाना समझ में नहीं आया। क्या इमारत के गेट पर मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे? मैंने बड को गौर से देखते हुए पूछा। गेट तो दूर की बात है चीफ, इमारत का अहाता तक सुनसान पड़ा था। चिड़िया का बच्चा तक नहीं दिखाई दिया। मैंने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा। मुमकिन है वो हुकूमत का कोई अहम महकमा हो जिसकी हिफाजत के खुफिया इंतजामात किए गए हों, लेकिन तुम्हारी फराम करदा खबर से हम कोई फायदा तो नहीं उठा सकते। क्या ये मुमकिन नहीं है चीफ कि ये वही महकमा हो जहां से हारूत राबेल ने फार्मूले चोरी करवाए थे? किसी इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें इससे क्या फायदा होगा? हेलन वहाँ काम करती है चीफ, वरना रात गए इस इमारत में दाखिल ना होती। बड जोशीले लहजे में बोला। दुरुस्त है, हम इन खतूत पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले ये बात तो पाया सबूत को पहुंचे कि उस इमारत का ताल्लुक हमारे मौजूदा मिशन से ही है। तो फिर काम का आगाज करने की फिक्र करो चीफ। मुझे यकीन है कि उस इमारत का ताल्लुक किसी न किसी तरह हमारे मौजूदा मिशन से ही है, बड ने कहा। क्या ये बात तुम इतने यकीन से इसलिए कह रहे हो कि उस इमारत से हेलन का ताल्लुक है? तहजीब ने चुभते हुए लहजे में कहा। बड इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकता मैडम, बड ने बुरा माने बगैर कहा। दरअसल हेलन और उसके साथी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो इमारत एटमी हथियारों से मुतालिक है। अगर ये बात ना होती तो मैं कभी उसके ताकुब के चक्कर में ना पड़ता। वहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं थी मैडम, एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। लेकिन अफसोस कि हर शख्स बड को गलत समझता है। बड चाहे कितना बड़ा कारनामा क्यों न सरअंजाम दे दे, उसकी औकात 2 कौड़ी की ही रहेगी। हम तीनों सकते के सियालम में बैठे थे। बड ने मामूली खबर नहीं फराहम की थी। बिलाशुबा वो आंखें खुली रखने का आदी था। तुम एक ना तरशीदा हीरा हो बड, मैंने संभल कर कहा। हर शख्स तुम्हारी अहमियत नहीं जान सकता। हम उस इमारत में बासानी दाखिल हो सकते हैं चीफ, बड ने जोशीले लहजे में कहा, क्योंकि उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर उस इमारत की इतनी ही अहमियत है बड जो तुमने बताई, तब तो ये बात नाकाबिले फहम है कि उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। सामने की बात है चीफ, हिफाजती इंतजाम तो दूर की बात है, वहाँ तो कोई जीरो भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वार्निंग महज तफरीहन ही तहरीर नहीं की गई होगी बड। अमेरिका की हुकूमत ने जदीद तरीन साइंसी तरीकों से उस इमारत की हिफाजत का इंतजाम किया होगा, और मुझे यकीन है कि वो वार्निंग हर्फ बरफ दुरुस्त होगी। सवाल यह है कि अगर हमने हेलन को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम उसे तलाश कहाँ करेंगे? तहजीब ने कहा। वो यहाँ फिर आएगी मैडम, बड ने कहा। उन लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उससे मैंने यही अंदाजा लगाया है। उसके साथ जो शख्स था उसके बारे में कुछ अंदाजा है बड? मैंने पूछा। वो 1.5 उम्र शख्स था, उसका नाम ग्रे होल्डिंग है। हेलन ने एक बार उसका नाम लिया था, बड ने बताया। हेलन से उसका क्या रिश्ता है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो उसकी सेक्रेटरी है और उसकी हाल ही में तकर्री हुई है। तुम बड़े वसूख से उनके बारे में इतलात फराहम कर रहे हो, मैंने हैरत से कहा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उनसे सुनी हुई बातों की रोशनी में कह रहा हूँ। कुछ चीजों के बारे में महज अंदाजन कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे अंदाजे भी ज्यादा गलत साबित नहीं होंगे। तुम कह रहे थे कि हेलन दोबारा यहाँ आएगी। उसने ऐसी कौन सी बात कही थी जिसकी बिना पर तुमने ये अंदाजा कायम किया? कल वो पहली बार यहाँ आई थी, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ही उसे साथ लेकर आए थे। हेलन को यहाँ के खाने बहुत पसंद आए।
اس نے میس کے کھانوں کی برائی بھی کی اور کہا تھا کہ وہ اب کھانا یہیں آ کر کھایا کرے گی۔ مسٹر گرے ہولڈنگ بھی کبھی کبھار یہاں آتے ہیں، ایک زمانے میں وہ بھی باقاعدگی سے یہاں کھانا کھانے آتے تھے۔ برڈ کی فراہم کردہ معلومات تمہارے سامنے ہیں، میں نے تہذیب سے کہا۔ بتاؤ کیا کیا جائے؟ چونکہ فی الحال ہمارے پاس کوئی لن افیکشن نہیں ہے، اس لیے ہیلن کو ٹرائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تہذیب نے کہا۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ میں نے پوچھا۔ حکمت عملی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تہذیب نے کہا۔ یہ کہ ہم یہ معاملہ برڈ پر چھوڑ دیں، وہی ہیلن سے تعارف حاصل کرے اور اس کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ کیا حرج ہے؟ تہذیب نے کہا۔ میرے خیال میں مسٹر برڈ اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے، ظاہر نے بے ساختہ کہا۔ کیوں موزوں نہیں ہے؟ برڈ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا اور ظاہر سہم گیا۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے ایسے شخص کا انتخاب ضروری ہے جو رنگین مزاج نہ ہو، ظاہر نے کہا۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اس بہانے ہیلن کا قرب حاصل کرنے کے خواہاں ہو؟ برڈ نے جلے بنے انداز میں کہا۔ ماما میرا یہ مطلب نہیں تھا، ظاہر نے گڑبڑا کر کہا۔ میڈم خود بھی یہ کام کر سکتی ہیں، تم نے بدنیتی سے یہ بات کہی تھی۔ برڈ غرایا۔ تم صرف میرا پتہ صاف کرنا چاہتے ہو۔ میرے خیال میں ظاہر نے ٹھیک ہی کہا ہے، تہذیب بولی۔ ہیلن ایک لڑکی ہے، میں اس سے زیادہ آسانی سے تعارف حاصل کر سکوں گی، وہ میری طرف سے مشکوک بھی نہیں ہوگی۔ میں ظاہر کی تجویز سے متفق ہوں۔ برڈ کا چہرہ بجھ کر رہ گیا اور اس نے خونخوار انداز میں ظاہر کو گورا۔ ظاہر اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ برڈ کے ساتھ ایک بار پھر زیادتی ہوئی ہے چیف، برڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم لوگوں کو برڈ کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ پہلے ظاہر نے اور اس کے بعد میڈم نے خواہ مخواہ ٹانگ اڑائی ہے۔ میں تم سے متفق ہوں برڈ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ان دونوں کو ہی اس کام کے لیے موزوں نہیں سمجھتا۔ برڈ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا تم نے؟ اس نے فاتحانہ انداز میں ظاہر کی طرف دیکھا۔ ہر شخص قدر شناس نہیں ہوتا۔ برڈ بہت خوش ہے، اس کی صلاحیتوں کا کم از کم ایک تو قدردان ہے جس کا نام علی یار خان ہے۔ برڈ صاحب سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، ظاہر نے مجھ سے کہا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو درست ہی کیا ہوگا۔ کون سا فیصلہ؟ میں نے ظاہر کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہی کہ مس ہیلن کو میڈم کے بجائے برڈ صاحب ڈیل کریں گے، ظاہر نے کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، ہیلن سے میں خود ملوں گا، تم لوگوں نے میری بات سے غلط مطلب لیا ہے۔ برڈ کا چہرہ ایک بار پھر بجھ گیا۔ چند لمحے وہ سکتے کے سے عالم میں مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک سنبھل کر اس نے ایک زوردار کہا لگایا۔ سنبھالیے میڈم، اس نے تہذیب سے کہا۔ آپ کی محبت کے ستائے ہوئے صرف زبانی تعریف سن کر ہی بکواس مت کرو، تہذیب نے جھیم کر کہا۔ تمہاری طرح ہر ایک گھٹیا ذہنیت کا مالک نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو قبل از وقت خبردار کر دیا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو شکایت مت کیجیے گا۔ میں ایسی فضول باتوں پر کان دھرنا بھی پسند نہیں کرتی، تہذیب نے منہ بنا کر کہا۔ خواتین کے معاملے میں مرد قطعی ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، خصوصاً اگر معاملہ کسی حسین خاتون کا ہو تو کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ مرد کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، برڈ نے محققانہ شان سے کہا۔ تمہاری بےہودگی مزید برداشت نہیں کی جا سکتی، تہذیب نے بڑے غصے سے کہا۔ تم فوراً کمرے سے نکل جاؤ۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئیں، برڈ نے گڑبڑا کر کہا۔ میں تو یہ سب کچھ محض آپ کی ہمدردی میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ چلو اٹھو، کمرے سے نکل جاؤ، شاباش۔ ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے، برڈ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ برڈ آپ لوگوں کے ایک ملازم سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ تہذیب برڈ کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے گورتی رہی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد میں ہنس پڑا۔